اس میں جی پی ڈی ایم کا ایکشن جو ہے عدالت کی طرف سے نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وارنٹ گرفتاری ہے وہ عدالت ہی جاری کرتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کے دور میں 2 عدالتوں نے جو ان کی درخواستیں تھیں یہ وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کے لیے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی اور ان کو جاری کر کے ٹیمیں جو ہیں وہ لاہور پہنچ بھی گئی ہیں. اب عدالت کے حکم کے بعد پھر انتظامیہ نے حرکت میں آنا ہوتا ہے. ابھی تک تو وہی نہیں تھا. آج وہ ہوا ہے تو وہ پہنچ گئے ہیں. ابھی وہ درخواستیں دائر کرتے ہیں پھر سپیریئر کورٹس میں, وہاں سے پھر ریلیف لینے کی کوشش کرتے ہیں. کئیوں میں ملا ہے, کئیوں میں نہیں ملا. تو یہ سلسلہ ایک چلتا جا رہا آگے. لیکن میرے خیال میں یہ جو زمان پارک ہے اس کا اب لوگوں نے ہی نام ڈال دیا ضمانت پارک, کیونکہ یہ ضمانتوں پہ کتنی دیر زندہ رہنا ہے. آخر کار کسی نہ کسی دن جو الزامات ان کے اوپر ٹھہرائے گئے ہیں ان کا جواب تو دینا ہے. تو جواب دینے سے کیوں بھاگ رہے ہیں, کیوں بھاگ رہے ہیں جواب دینے سے؟ آخر کوئی وجہ ہوگی نا. اگر ان کے پاس ان کا دامن صاف ہے, یہ بے داغ ہیں, تو یہ پھر عدالت کے سامنے آ کے ان جو سوال پیدا ہوئے ہیں ان کے اوپر, جو الزامات لگے ہیں ان کا جواب دیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو یہ عوام کو بھی پوچھنا چاہیے, ان سے ان کی اپنی جماعت کو بھی پوچھنا چاہیے کہ لوگوں کو آپ اندر کرواتے چلے جا رہے ہو, اپنی جماعت ساری کو آپ نے گرفتار کروا دیا اور آپ خود جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جو آپ کے اوپر الزامات لگے ہیں. تو آخر کار یہ کیوں تضاد ہے؟ وہ تو کہتے تھے ہم ریاست مدینہ بنائیں گے, ہم نیا پاکستان بنائیں گے, ہمارا نام ہی طریقہ انصاف ہے اس لیے ہم انصاف کے حق میں ہیں. تو انصاف تو عدالتوں نہیں دینا نا. تو وہاں جب آپ پیش ہی نہیں ہوں گے تو پھر انصاف کیسے فراہم ہوگا؟ اچھا سر, توشہ خانہ کے حوالے سے ایک گھڑی سے بات شروع ہوئی تھی, اب کافی باتیں چل رہی ہیں. توشہ خانے کے حوالے سے آپ کیا بات کرتے ہیں؟ میں سب سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں جب یہ حکومت اتری تھی اور اس وقت یہ ایک ڈھونگ رچایا گیا تھا کہ یہ سائفر کی وجہ سے دھمکی دی گئی ہے, جو کہ اب خود عمران صاحب ایڈمٹ کر گئے ہیں, وہ اس بات کا اعتراف کر گئے ہیں کہ وہ جھوٹ تھا, اعتراف کر گئے ہیں اس بات کا کہ ان کا بیان جو تھا ایسا نہیں ہے, بلکہ اب ان کا کہنا اس کے برعکس ہے کہ یہ پاکستان سے بنائی گئی سازش تھی, یعنی امپورٹڈ نہیں تھی, یہ ایکسپورٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. لیکن اس وقت جو میرے خیال میں زیادہ ضروری چیز جس کو وہ دبانا چاہتے تھے یہ ڈھونگ رچا کے, وہ یہ ہے کہ جس وقت ان کی حکومت اتری اس وقت گیلپ کا ایک پول ہوا تھا جس میں جن لوگوں پورے پاکستان میں پوچھا گیا کہ ان کو کیوں اتارا گیا, تو 64%, کتنے 64% لوگوں نے جو جواب دے تھے, جو ایک ریپرزنٹیٹیو سروے ہوا تھا پاکستان میں, انہوں نے کہا کہ ان کو مہنگائی کی وجہ سے اتارا گیا. عمران خان کو 64% پاکستانیوں نے یہ کہا کہ ان کو جو انہوں نے مہنگائی کی ہے اس کی سزا ملی ہے جو ان کو اتارا گیا, یعنی جو معاشی بحران اور جو تباہی کا ذمہ دار ہے عمران خان, اس وجہ سے اتارا گیا. میرا یہ ماننا ہے, کیونکہ میں اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری بیچلرز بھی ماسٹرز بھی, اور ساری عمر میں نے پاکستان کی معیشت کو اسٹڈی کیا ہے, مجھے تو ایگزیکٹلی پتہ ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پٹلی صاحب کے الیکشن میں اور اس سے پہلے بھی جب ارشد شریف صاحب ابھی حیات تھے, ان کے پروگرام سے شروع کر کے آسمہ شرازی کے پروگرام, جوید چودھری کے پروگرام, آپ وہ ڈیٹس نکال کے دکھا سکتے ہیں. میں نے پاکستانیوں کو اس وقت فارورن کیا تھا کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں ایک طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا, تو اب اس پہ کوئی شک تو نہیں رہا کسی کو. اور یہ جو 64% لوگوں نے اس وقت یہ فیصلہ دیا تھا کہ ان کو مہنگائی کرنے کی وجہ سے اتارا گیا ہے, وہ چیز آج بھی سچ ہے, لیکن لوگ اس چیز کو جو ہے سم ہاؤ بھول گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اویس قاسم صاحب کی یہاں پر کینڈیڈیسی سے, اور جو اب میری تھوڑی بہت صحت بہتر ہوئی ہے, آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے میں پاکستانیوں تک اپنی جماعت کی جانب سے یہ پیغام بھی لے کے جاؤں گا, تھوڑی سی یاد دہانی کروانے کو. جو اس وقت اذیتیں, جو اس وقت تباہی ہم روزمرہ کے بنیاد پر دیکھ رہے ہیں, بازاروں میں یہ خریداری میں, پٹرول کے بلوں قیمت میں, بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں, یہ سب مہربانی اس وقت کے پاکستانیوں کا جو رائے تھی وہ بالکل درست تھی. اور یہ جو ایک طرف ان کو سائڈ ٹریک کیا گیا ہے, ان کو الجھایا گیا ہے اس بات میں کہ سائفر وغیرہ جو وہ خود مان گیا جھوٹ ہے, یہ صرف اس کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی تھی کہ وہ جو سچائی تھی 64% پاکستانیوں کی رائے کی کہ ان کو مہنگائی کرنے کی وجہ سے اتارا گیا ہے, وہ چیز دب جائے. لیکن وہ نہیں دبے گی. سچ کتنی دیر دبے گا؟ سر صرف ایک اچھا سمپل سر، ایک بات ہے کہ یہ امریکی بیانے کے اوپر اس نے 3 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے پاکستانیوں کے اوپر. اب یہ امریکی وقتوں کے ساتھ ملاقات کر رہا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ اس کے بارے میں یہ اپنا بیان خود ہے. جس آدمی نے یہ کہنے کی کوشش کی ساری عمر کے جی طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, کل میں دیکھ رہا تھا بی بی سی کی انہوں نے انٹرویو دیا جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات اگر کامیاب نہیں ہوئے تو پھر ان کے خلاف فوج کا ایکشن ہونا چاہیے. یعنی اس شخص نے پاکستان کی فارن پالیسی, پاکستان کی معیشت,
پاکستان کی سیاست جس چیز کو پی ٹی آئی کا قریب سے بھی گزری ہے نا اس کو تباہ و شکست و ریخت کر کے رکھ دیا. اور یہ ابھی تک پاکستانیوں تک یہ بات پہنچانی جو ہے یہ زیادہ افیکٹولی ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ان کو یہ پتہ چلے ایگزیکٹلی ڈیٹس اور ٹائمز کے ساتھ کہ چاہے وہ سوئی گیس تھا, چاہے وہ ہوا بازی تھی, چاہے وہ ای اے ڈی کا محکمہ تھا, چاہے وہ وابڈا کا محکمہ تھا. دیکھیں نا اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ جناب 75 سال میں جو اریئرز جمع ہوئے ہیں یعنی وابڈا کی نادہندگان جو ہیں وہ 1 خرب اور 70 ارب روپے تھی, اور صرف ماشاءاللہ 3.5 سال میں ان کی کارکردگی کی وجہ سے وہ ڈبل ہو گیا, جس کے لیے اب ہمیں بجلی کے بلوں میں مزید جو ہے 4 اور 5 روپے جو ہے اضافہ دینا پڑ رہا ہے, اور لوگوں کی چیخیں نکال دی ہیں. تو وہ کب ہوا تھا, کیسے ہوا؟ وہ جو 75 سال میں ہوا وہ آپ نے ماشاءاللہ 4 سال میں کر دکھایا. پھر جب آپ دیکھیں کہ ان کے جتنے وزیر تھے ان کو ہٹا کے یہ تھکتے نہیں تھے, یعنی ایک نہ تجربہ کار آتا تھا اس کو باریاں دیتے تھے, باری لگا کے وہ چلے جاتا, دوسرا نہ تجربہ کار جو پہلے ہی ایک محکمہ تباہ کر کے آیا ہوتا تھا اس کو وہاں بٹھا دیتے تھے. تو اس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی ہے, ان سے کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تو یہ باتیں انشاءاللہ تعالی ہم اس کیمپین کے ذریعے عوام تک پہنچائیں گے اور سچ کو سچ کہیں گے اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں گے. سر پی ڈی ایم کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا یہ جو چل رہا ہے یہ ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں, اس میں ای یو بھی ہے, اس میں ہمیشہ آئی ایم ایف کے پلیٹ فارم پہ, ایون ورلڈ بینک کے پلیٹ فارم پہ ہماری چین نے انتہائی مدد کی ہے اور ہمیشہ کی ہے. تو یہ بائی لیٹرل تعلقات جو ہیں یہ ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز کے لیے ہمیشہ کام آتے ہیں, تو انہوں نے بھی کی, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں. تسی جواب نہ دینا ہوں تو جواب نہ دیں. وہ جی اس میں تاخیر ضرور ہوئی ہے, لیکن تاخیر برائے تعمیر ہوئی ہے. جو ہدف پاکستان منوانا چاہتا تھا اس پہ تو نہیں مان سکا آئی ایم ایف, لیکن جو آئی ایم ایف ہدف لے کے آیا تھا ان کے برعکس پاکستان میں ان میں بہت ساری پاکستان میں انہیں کمی کرنے کی کامیابی کی ہے. اور کس قیمت پہ کی ہے وہ یہ سارے جو مہینے گزرے اور جو ایک بے چینی کا سبب بنا ہے پاکستان کی معیشت میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک وہاں پر ایک طوفان برپا تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون جھگڑا کر رہی تھی ان کے ساتھ کہ ہم یہ ہدف جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ناگزیر ہے, اور اس میں جتنی بھی ان کی اڑ پھنس تھی اس کو توڑ کے ان کو اپنے کسی درمیانے جگہ پہ لانے کی کوشش کی ہے. گو کہ وہ بھی ہمارے لیے بہت تکلیف دہ ہے, لیکن کم از کم وکالت تو ہو رہی ہے نا پاکستان کے عوام کے حالات کی, تو اس لیے یہ تاخیر ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ کی جاتی ہے کہ اگلے چند روز میں یہ مکمل ہو جائے گی. لیکن حالات میں جو ہے وہ حکومت لینا آپ کا کیا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون کے لیے یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ بالکل نقصان دہ تھا, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ہماری سیاسی ساکھ کو ٹھیس پہنچی ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری سیاسی ساکھ تب ہے جب پاکستان ہے, اور اگر پاکستان نہیں ہے تو پھر اس سیاسی ساکھ کو ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے مشکل اور کٹن فیصلہ تھا, اور اس وقت یہ عیاں تھا کہ اگر یہ بجلی کی نرخ اور یہ پٹرول کے نرخ جو ایک بچگانہ انداز سے انہوں نے اپنے کیے ہوئے معاہدے ان کو ایک طرف بالائے طاق پہ رکھ کے اور ایک سٹنٹ کے طور پر جو ہے نا عوام کی آنکھوں میں جھول پھینکنے کے لیے حقائق کے برعکس وہ ایک سٹنٹ کھیلا تھا سیاسی, اگر وہ فرض کریں ہم نہ آ کے اس کا تدارک کرتے تو پاکستان جون میں ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا. اور جو ملک ایک دفعہ ڈیفالٹ ہو جاتے ہیں پھر نہیں فرق پڑتا کہ کون سی حکومت آئی ہوئی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے چہرے کو داغ لگ گئے. پھر آپ چاہے نون لیگ لائیں چاہے جو مرضی جماعت لے آئیں, ایک دفعہ تو پاکستان, اس لیے وہ ناگزیر راستہ تھا جو پاکستان نے اور پی ڈی ایم نے ایک مشکل اور کڑوا, سب سے کڑوا گھونٹ بھر کے ایک بڑے بھاری حالات میں جو ہے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری لی. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے وقتوں میں یہ تاریخ لکھے گی کہ یہ جو اندھیری رات میں سے ہم نے ابھی گزارنے اور یہ نئی صبح کی کرنیں جو ہے نظر آنی شروع ہو گئی ہیں, جیسے یہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو نظر آئے گا چیزیں تبدیل ہوتی ہیں انشاءاللہ. سر یہ کوشچن تھا کہ آئی ایم ایف سے جو